السلام علیکم جی۔ آج میں آپ کو ایک بڑی زبردست کہانی سنانے چاہتی ہوں، جو کہ ایک ولی اللہ کی اور طوائف کی کہانی ہے، بڑی زبردست۔ اس سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بسطام میں ایک فحشہ عورت آئی۔ اس نے شہر میں بدکاری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اہل شہر اس عورت سے بہت تنگ تھے، کیونکہ رستے میں وہ اس کا گھر پڑتا تھا، تو وہ مسجد جانے کی بجائے اس فحش عورت کے گھر چلے جاتے تھے، اور رات گئے تک وہاں جوان بچے بیٹھے رہتے تھے، اور ماں باپ بہت پریشان ہو چکے تھے اس فحش عورت کی اس حرکت سے۔ ایک دن وہ شکایت لے کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کی موجودگی میں ایک فحش عورت شہر میں لوگوں کو بدکاری پر اکسا رہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم فکر مت کرو، اس کا انتظام میں کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شام کے وقت اپنا لوٹا اور مسلح لیے اس عورت کے مکان کے باہر ذکر خداوندگی میں مشغول ہو گئے۔ پھر جو بھی نوجوان بدکاری کے ارادے سے اس عورت کے مکان میں آتا تو وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر شرمندگی سے اسی پیرے واپس لوٹ جاتا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ آج رات کوئی اس کے پاس نہیں آ رہا تو اس نے خادم کو بھیجا، کہا جا کے دیکھ کے تو کیا ماجرا ہے کہ آج کوئی میرے کوٹھے پر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ خادم باہر گیا، اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہ واپس گیا، اس نے بتایا کہ آج ہمارے دروازے کے باہر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ تو اس نے کہا، جاؤ اس بزرگ کو کہو کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا ہے تو شوق سے کرو، لیکن مسجد میں جا کر کرو۔ یہ تو ایک فحش عورت کا گھر ہے، یہاں کسی درویش اور فقیر کا کچھ تعلق نہیں یا کوئی کام نہیں۔ خادم نے جا کر یہ تمام باتیں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، میں بھی اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ خادم بولا، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، 200 درہم سے کم وہ نہیں لیتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے یہ رقم منظور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس عورت کے مکان کے اندر چلے گئے، 200 درہم دیا اور فرمایا، تم آج کی رات میری ہو، اسی لیے میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا ہوگا۔ وہ عورت بولی، بالکل درست صاحب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم پہلے غسل کرو، پھر صاف ستھرا لباس پہنو اور ایک مصلی لے آؤ۔ عورت نے ایسا ہی کیا۔ غسل کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہن کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی قبلہ رخ بچھایا اور فرمایا، یوں میرے ساتھ کھڑی ہو کر نماز ادا کرو۔ عورت نے پہلے ایسا کبھی عمل نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جو بھی آتا تھا وہ اس طرح نہیں کرتا تھا جس طرح یہ بزرگ کر رہے تھے، لیکن اس نے پیسے لیے ہوئے تھے، اس لیے اس نے کوئی سوال و جواب نہیں کیا، جیسے وہ بزرگ کہہ رہے تھے ویسے وہ کر رہی تھی۔ عورت نے فرمان کی تکمیل کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سجدے میں گئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب، اس عورت کو تیری بارگاہ خداوندی میں سر کو جھکانا اس بندہ ناچیز کا کام تھا، اب اس کے دل کو بدلنا اور ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ وہ سجدے سے اٹھی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، اس کی کایا پلٹ چکی تھی، وہ ایک بدکار سے مومن بن چکی تھی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ بعد ازاں اس عورت کی شادی ہوئی، اس کے ہاں بچے پیدا ہوئے، جو 7 بیٹے تھے، وہ ساتوں کے ساتوں ولی اللہ تھے۔ اللہ نیتوں کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسی ہی عزت عطا فرمائے۔